اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خوبصورت مہینہ شروع ہو رہا ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شہر الرجب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ شہر الرجب یعنی شہر الاسب، شہر الاثم، شہر الحرام، شہر العظیم، شہر الفضائل، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ شہر الرجب، شہر الاسب، اسب یعنی عربک میں اسب یعنی بیسٹ مہینہ۔ 12 مہینوں میں جسے اسب کہا جاتا ہے وہ فقط رجب ہے، باقی اور مہینوں میں نہیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی اور ماہ، کوئی اور مہینہ فضائل اور عظمت میں، عظمت اور فضائل میں رجب سے آگے نہیں ہے۔ یہ یعنی بہترین شہر الرجب، شہر الاسب یعنی شہر اللہ۔ دوسرے لفظوں میں اگر رجب کو شہر اللہ کہتے ہیں، شعبان کو شہر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رمضان کو شہر الامت، امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو الذی تصب فیہ الرحمت الالہیہ علی العباد صبا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے رحمت الہی بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنے بندوں کے شامل حال کی ہے۔ اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ مثلا لکھا گیا کہ ذکر کریں اور اذکار کریں۔ مثلا رجب آتا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو ہم تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو جائیں، اچھی بات ہے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ یا تسبیح لے کر ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔ پھر کہا شہر استغفار ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ اسألہ التوبہ۔ ہم تسبیح لیں اور ہم 100 لاکھ ورد جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا اور استغفار کا کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مہینہ اسلامک ایک خاص خوشبو رکھتا ہے، ایک خاص جو ہے اس کے اندر عنایتیں ہیں، ایک خاص ٹائمنگ ہے، جس ٹائمنگ میں فورسز چینج ہوتی ہیں، اینجلز چینج ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے سال میں دیکھا کبھی بعض ملکوں میں، اور خصوصاً پاکستان کی اگر مثال لے لوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جب یوم ولادت ہوتا ہے تو گارڈ چینجنگ کی سرمنی ہوتی ہے، تو پھر گارڈ جو ہیں وہ چینج کیے۔ اسی طرح ہر مہینہ جب اپنے فضائل کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اس میں زمین و آسمان پر وہ فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے۔ خاص فورسز محرم میں اور ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں اور ہوتی ہیں، اور خاص طور پر رجب المرجب کے لیے جو کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ ذکر اذکار کے ساتھ خاص طور پہ یہ مہینہ حقیقت عبودیت کی طرف جانے کے لیے ہے۔ رجب المرجب کو اگر ہم جو ہے خاص ان ھذا الشہر فی موقع عظیم من الشرف ومن اسباب شرفہ انہ من اشہر الحرم، یعنی یہ شہر کی خاص فضیلت کے قرآن میں وہ 4 مہینے جو محترم قرار دیے گئے ہیں، رجب ان میں اولین ہے۔ اب دیکھیے یہ احترام، یعنی یہ مہینہ، اس میں کافر اور بے دین ایتھیسٹ کوئی بھی جو لوگ تھے اسلام سے پہلے بھی رجب کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا تھا موسم دعا کا مہینہ، یعنی ایسا کہتے ہیں نا بہار دعا، بہار عبودیت، بہار بندگی۔ جیسے رمضان کو بہار قرآن کہتے ہیں، بہار جو ہے وہ رمضان کہتے ہیں، یا قرآن پڑھنے کا ایک بہار کا موسم رمضان، لیکن رجب المرجب کو بہار بندگی کہا گیا ہے، بہار عبودیت کہا گیا ہے۔ اس کے اندر بہار مناجات کہا گیا، بہار یعنی مواسم الدعا۔ تو اس شہر میں
اس مہینے کے اندر ہمارے لیے جو خاص طور پہ امام ائمہ علیہم السلام سے خصوصاً جو ایک خاص چیز ہے وَمِن مُحَمَّاتِ هَذَا الشَّهْرُ الْعَثَبِ، اس کی بڑی خوبصورت چیز ہے جو میں نے خاص طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. آپ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے، میں آگے چلوں. اللہم صلی علی محمد. اچھا، پہلی چیز اس میں جو کہی گئی ہے کہ کوئی بھی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ بڑی بیسک فنڈامنٹل چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بنتی ہے. ہمیں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جتنے اہل لا الہ الا اللہ اس بات کو سنیں. پھر ہمیں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن کا حکم ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم حبل اللہ کو پکڑ کے رکھو. تو 12 مہینوں میں جو ٹائمنگ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس حبل اللہ کو تھامنے کی، وہ رجب المرجب ہے. پلیز be careful, very sensitively, very carefully we need to listen and we need to practice this. Timing is very important. اگر کہا جاتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کسی بھی بات کے لیے، کوئی بھی حاجت کے لیے، کہتے ہیں کہ جو دعائیں پورا سال مستجاب نہیں ہوتی تھی، رجب کے مہینے کو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ کہا جاتا تھا. اس کی خاص چیز میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف جو پورا معصومین علیہ السلام سے ان الامام ابی الحسن علیہ السلام یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِن مُحَمَّاتِ هَذَا الشَّهْرُ الْعَثَبِ، یعنی انتہائی امپورٹنٹ چیز جو اس مہینے کے بہترین ہونے پر دلیل ہے. الَّذِي تَصَبَّ فِيهَا الرَّحْمَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ عَلَى الْعِبَادِ صَبًّا، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی رحمت الہی کے دروازے ہیں، جتنی بھی رحمت الہی خاص طور پر رحمت الہیہ اپنے بندوں پر بہترین انداز میں نازل ہوتی ہے. اب دیکھیں خدا کی رحمت تو ہے ہی، لیکن بہترین ٹائمنگ بیسٹ بلیسنگز لینے کی، یعنی آپ امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی بلیسنگز گفٹ میں چاہیے. معرفت کی چاہیے، لذت آئے اللہ کے محبت کی، عشق کی، معصومین کی، آخرت کی، کامیابی کی، دعاؤں کی، کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کمیاں ہیں. یہ کمیاں دور کرنے کا، نقائص دور کرنے کا، جو برائیاں ہیں مٹانے کا، یعنی کتنی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں. تو یہ بیسٹ کی، یعنی نیچے سے اوپر جانے کے لیے، کمزور سے طاقتور ہونے کے لیے بیسٹ ٹائمنگ ہے. انہو یذکر من اولہ الی آخرہ، یعنی من اولہ الی آخرہ، یعنی اول سے لے کے آخر تک پورا مہینہ ہے، صبح سے لے کے شام تک. بحدیث الملک الجائی علی ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعہ ملکا یقال له الدائی فاذا دخل شہر رجب ینادی ذلك الملک کل لیلۃ منہ الی الصباح طوبی للذاکرین طوبی للطائعین یقول اللہ تعالی. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس میں کہا گیا کہ یہ مہینہ خاص، اس میں 7 آسمانوں پر اللہ رب العالمین خاص ملائکہ کی افواج کو جو ہے اپوائنٹ کرتے ہیں. اس اپوائنٹ کرنے کے بعد وہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، مسئولیت کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ فرشتے شام سے لے کے صبح تک صدا دیتے ہیں. کیا وہ آواز دیتے ہیں؟ اور ان کو فرشتوں کے گروپس کا نام بھی الدائی، یعنی پکارنے والے، بلانے والے. فرشتوں کی اس گروہوں کا نام ہی بلانے والے، پکارنے والے. تو کیا کہتے ہیں وہ شام سے لے کے صبح تک؟ کیا کہتے ہیں؟ طوبی للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے بشارت. طوبی للطائعین، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت. یقول اللہ تعالی انا جلیس من جالسنی، میں
اس کے ساتھ یعنی جو بیٹھے گا جو اس کی طرف اطاعت میں آئے گا وہ خدا اس کے ساتھ ہوگا. وَمَجِيءُ مَنْ أَطَاعَنِي، اور جو اطاعت میں اس کے خدا کی اطاعت میں جو ہے مطیع ہوگا، من مطیع من اطاعنی، اس کی اطاعت رب العالمین کی بارگاہ میں اس کمال پر پہنچے گی کہ جس میں رب العالمین کی قبولیت کی مہر ہے. وغافر من استغفرنی، اور بخشش ہے جو استغفار کرے. الشہر شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ. والعبد عبدی، کتنے کمال کی بات ہے. اور بندہ میرا بندہ ہے، یعنی یہ مہینہ ایسا ہے جس میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ خدا خود عرش سے جو ہے آواز دیتا ہے کہ یہ بندہ، یعنی یہ مہینہ میرا مہینہ، یہ بندہ میرا بندہ. یعنی جس مہینے میں رب خود 70 ماہوں سے زیادہ شفیق پوری جوش رحمت سے اپنے بندے کی طرف آئے، وہ مہینہ رجب کا ہے. یعنی خود اللہ بندے کو یعنی عبد کی منزل پر، یعنی آپ قرآن کے اس میں جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لے کر گیا پروردگار، تو یہ اسی مہینے میں ہے نا. تو اب وہ عبد کی منزل پہ جب رسول اللہ کو آسمانوں کی جانب لے کر گئے تو قرآن میں عبد کہہ کر پکارا. اب دیکھیے عبد کی منزل میں رسول اللہ جو ہے وہ آج تک سائنس اس کمال تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی جس کمال پر چیلنج کر کے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جتنی مخلوق اس عبدیت میں اس مقام پر آ کر بندگی کرے گی، تو رجب المرجب میں بندگی ایکچولی اس مقام قبولیت پر جاتی ہے کہ خدا خود آواز دے کر بندگی کرنے والے کو کہتا ہے یہ میرا ہے. عبدو یعنی والعبد عبدی، اور یہ بندہ میرا بندہ. والرحمت رحمتی، اور اس پر ساری رحمتیں میری رحمتیں ہیں. فمن دعائی فی هذا الشہر اجبتہ، اور جو اس مہینے میں دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے. اس مہینے میں دعا مقبول ہے. ومن سألنی، اور جو مجھ سے سوال کرے گا آتیتہ، اس کو عطا کیا جائے گا اس سوال کا جواب. ومن استحدنی حدیتہ، اور جو اس میں ہدیہ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چیزوں کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اسے وہ بہت ساری عنایتیں عطا کی جائیں گی. وجعلت، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قرآن سے جوڑنا اس کو. وجعلت هذا الشہر، اور میں نے قرار دیا ہے اس شہر کو، حبلاً، ایک رسی. واعتصموا بحبل اللہ. وجعلت هذا الشہر حبلاً بینی وبین عبادی، یہ رجب کا مہینہ میرے اور بندوں کے درمیان حبل ہے. حبل اللہ یعنی ایک برج ہے، رابطہ ہے. حبل اللہ رسی ہے. رجب کا مہینہ حبلاً، اللہ رب العالمین حبلاً بینی و بین عبادی. فمن اعتصم، اور پس جس نے اس کو تھام لیا، پکڑ لیا، جڑ گیا اس کے ساتھ، متمسک ہو گیا، بہی وصل الیہ، تو بس پھر وہ میرے ساتھ وصل ہوا. یعنی ڈائریکٹ کنیکشن میں رب العالمین کے حضور جڑ جانے کے لیے رجب کی ٹائمنگ بیسٹ ہے، بیسٹ ہے. ہر دن کی ایک نماز ہے، ہر شب کی ایک نماز ہے. آج میں اس کو آپ کے سامنے نہیں، صرف اس کی فضیلت میں اور بھی ہزاروں چیزیں ہیں جو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے بیان کرنے سے قاصر ہوں. اب واپس آتے ہیں اس طرف کہ والعبد عبدی، یعنی یہ ماہ عبودیت ہے، ماہ یعنی حقیقت عبودیت کی طرف جانے کا مہینہ ہے. حقیقت عبودیت کو پہچاننے کے لیے جب رب العالمین نے رجب کو اپنا مہینہ، اب رجب کے اندر آنے والی وہ تمام تواریخ، وہ ڈیٹس جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں، جو حبل اللہ کی صورت میں، اللہ کی رسی کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں، عنایتوں کی صورت میں، شب اور دن میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک انسان کیسے کم ظرف سے اعلیٰ ظرفی کی طرف پہنچتا ہے، بدبختی سے خوش بختی کی طرف جاتا ہے، اور نحوست سے نیکی کی طرف، سعادت کی طرف جاتا ہے. جس نے برائی سے اچھائی کا سفر کرنا ہے،
جس نے معراج کا سفر کرنا ہے، جس نے عرش کو دیکھنا ہے، جس نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے، جس نے آخرت میں اپنی بہشت کو دیکھنا ہے، جس نے کوئی بھی چیز کنفرم کرنی ہے، رجب از دی بیسٹ ٹائمنگ ٹو کنفرم یور پلیس، یور اسٹیٹس، یور آنر، یور ڈگنیٹی، یور ریلیشن. You need to realize in this month کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح ہیں. اب آ جائیے ہم یہاں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہنے کے لیے ہیں کہ اگر ہم بندگی کریں تو کس طرح کریں، کیا کریں. کیا پورا وقت نماز پڑھنا، نفل پڑھنا بندگی ہے؟ کیا پورا ٹائم تسبیح کرنا بندگی ہے؟ کیا پورا ٹائم اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا بندگی ہے؟ کیا پورا وقت کوئی نہ کوئی نیک کام، چیریٹی کرنا بندگی ہے؟ تو افضل العبادت اللہ العلم. یعنی آپ بندگی کرنا چاہتے ہیں تو دائم مسلسل نماز، مسلسل تسبیح، مسلسل ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ماہ میں بہترین افضل ترین عبادت ہے کہ وہ حدیث فریضۃ جو ہے علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ کسی بھی ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اور وہ علم نورانی، علم معنوی، علم رب العالمین، علم الالہیہ، اللہ کی ذات کے بارے میں علم. یعنی ہم کس وقت 24 گھنٹوں میں دائم بندگی میں رہ سکتے ہیں؟ جب ہم اس علم کی تلاش میں ہوں، جب ہم اس حقیقت کی تلاش میں ہوں جو قرآنی ہے، جو معصومی ہے، جو اہل بیتی ہے، جو وجود رب العالمین کی حقیقت اور حقیقت عبادت کو ہم پر واضح کرنے کے لیے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس علم الہی سے استفادہ کیسے کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ فضل العالم علی فضل العابد کا افضل الشمس علی الکواکب. عبادت کرنے والے کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے بہت سارے ستاروں میں چمکتا ہوا سورج. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقہ ہے، اور اس میں ہم اس طرف جاتے ہیں کہ جہاں ہمارے وقت کے امام. اب یہاں ایک بات کرنی بڑی ضروری ہے، ہم دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں. رجب کے لیے بتانے کی بہت ساری چیزیں میرے پاس، لیکن ہم حقیقت عبودیت کے کون سی بندگی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو قبولیت کی منزل پر لے جاتی ہے، اللہ کی ابدیت میں لے جاتی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں، اپنے وقت کے امام سے پوچھتے ہیں. اور اس میں دوسرے مرحلے میں یاد رکھیے، اس مثال کو دینے کے لیے دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. آپ پلٹ کر دیکھیں تاریخ میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے تو پورے تاریخ کے اندر کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ تو سارے آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے 72. اس کا مطلب ہے کہ پورے زمانے کے لوگوں میں جو لاکھوں کروڑوں عوام اس وقت موجود تھی، وہ صاحب ظرف نہیں تھے. وہ اس ذہن کے، اس علم کے جو خدا کی بندگی کی طرف لے کر جاتا ہے عبودیت میں، اس ظرف کو رکھنے والے نہیں تھے. یعنی امام شناسی، ولایت شناسی ان کے ظرفوں میں، ان کے وجود میں نہیں تھی. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر ساروں کو ولایت کا پتہ ہوتا تو بندگی کا بھی پتہ ہوتا، اطاعت پروردگار کا بھی پتہ ہوتا. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے اسٹریٹ وے آفٹر کربلا کیا کیا تھا؟ چونکہ زمانے کے لوگوں کے اندر ظرفیت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی، ایبلٹی نہیں تھی، لیول نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، فکر نہیں تھی کہ امام اللہ کا اولو الامر، وہ اللہ کے دلائل، وہ اللہ کی آیات، وہ اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جانے والے، وہ حبل اللہ، وہ اللہ کی طرف جانے والے وسیلے کون ہیں، حقیقت میں امام شناسی نہیں تھی. تو اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے پیغام کو دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ امام کون ہوتا ہے،
صحیفہ سجادیہ کی ایک ایک دعا کے اندر اپنے امامت کے وجود کو بیان فرمانا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا بندگی رب کی طرف۔ اب وہ ساری دعائیں، ساری مناجات جو آپ لوگ مختلف مواقع میں جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں امام علی بن الحسین جو ہیں وہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت اور مناجات میں اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے امام کے وجود کی طرف نشاندہی نہ کریں، معرفت امام کو نہ بیان کریں۔ یعنی آپ نے مناجات کے ذریعے، اسی لیے صحیفہ سجادیہ انٹروڈیوس ہوا تاکہ اس کے ذریعے لوگ پہچانے کہ خدا تک ہم نہیں پہنچ سکتے امام کے بغیر، خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے قرآن کے بعد اگر مضبوط ترین، خوبصورت، بہترین وجود توحید پروردگار کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب ہے میرے طالب علمانہ اس ریسرچ میں، تو صحیفہ سجادیہ سے آگے آپ کہاں جا کر سمجھ سکتے ہیں وجود امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ وقت مناسب نہیں تھا، لوگ نہیں سنتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے امام شناسی جو ہے وہ کرائی۔ اسی لیے وہ زمانے کے لوگوں نے پھر بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ آخر پر آتے آتے پھر کیا ہوا؟ آخری امام جو آخری زمانے کے لوگ ہیں، پیغمبر بھی اپنے زمانے میں بیٹھ کر آخری زمانے کے لوگوں پر سلام بھیجا کرتے تھے، تو وہاں کے بیٹھے ہوئے سامنے والے لوگ جالس ہوتے تھے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ آخری زمانے کے لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو پھر آپ مسکرا کر فرماتے کہ کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، سالوں کا 100 سالوں کا فاصلہ ہوگا میرے اور ان کے درمیان، لیکن ان کے دلوں میں محبت آپ سے زیادہ ہوگی میرے لیے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں پر امام عصر نے اپنے وکیل شیخ کبیر ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید کے ذریعے یہ توقیع ہے، پتہ کیا ہے مجھے درد کیا ہے، مجھے دکھ کیا ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے امام، یقین کریں شب جمعہ ہے نا، کون سے دروازے ہیں جہاں پر میرے وقت کے امام آ کر دستک نہیں دیں گے؟ کون سی جگہ ہے؟ کون سا ایسا ہم بہت لاپرواہ ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے مطلب خود میں نے جب خود اس کو پڑھا ہے اور ایک ایک لفظ کو، تو دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں بندہ بیٹھ کے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں گریہ کرے، روئے کہ ہمارے وقت کے امام نے کتنے 100 سال پہلے ہمیں دیا، اور یہ لیٹر دیا خاص کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو میرے پیار کرنے والوں کو یہ دعا پہنچانا۔ اور وہی کام جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا، وہی کام امام، اور یہی جو جملے ہیں یہ آپ کو حقیقت عبودیت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اس حقیقت کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ وقت کے امام نے جملے بتائے ہیں جو آپ کو اصل بندگی، جہاں پر خدا خود اعتراف کرے گا یہ بندہ میرا بندہ ہے، اس کی دعا سند کے ساتھ اوتھینٹکلی مستجاب ہے، یعنی وہاں پر آپ کو ساری چیزوں کی گارنٹی ملے گی۔ کب؟ جب ہم اپنے وقت کے امام کی جملوں کو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری لاکھ جان قربان، وجود قربان، نفسی و مالی و اولادی لک الفدا یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے شیعو کیسے دعا مانگو؟ کہا رجب آئے تو کہو اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہی ولاة امرک المأمونون علی سرک المستبشرون بأمرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک اسألک بما نطق فیہم من مشیئتک۔ یعنی اگر میں چلتی جاؤں تو اتنے خوبصورت جملے ہیں کہ اس میں زبردست قسم کا حقیقت، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو ایام فاطمیہ میں
کریشن کے مراحل میں میں نے وہ نوروں کے خلق ہونے کے سلسلے کو اور وہ دلالات الہی، وہ آیات الہی، وہ عظمت الہی، وہ صفات الہی کے مظہر، وہ تجلیات الہی کے مظہر، وہ اسماء الحسنہ کے مظہر، وہ ساری چیزوں کو آپ کے وقت کے امام آپ کے دلوں میں ڈالنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تم سوال کرنا رجب کے مہینے میں مناجات تو کہنا اللہم انی اسألک، کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کا؟ بے معانی جمیع، ان سارے معانی کے ساتھ، با ساتھ ہوتا ہے معانی کے ساتھ، ان سارے معانی الفاظ کے واسطے سے۔ اب یہ معانی کیا ہے کہ مولا فرمانے ہیں کہ معانی کا واسطہ لو، معانی کے ذریعے سے، معانی کے ساتھ جمیع ما یدعوکا بہی، کہ اے میرے اللہ میں سوال کرتا ہوں ان پر معانی الفاظ کے واسطے سے، یا ان پر معانی اس معانی کے واسطے سے جن سے تیرے بہی ولاۃ امر کا، جن سے تیرے امر کے ولی تجھے پکارتے ہیں۔ یعنی آپ اکیلے دعا نہیں یہ مانگیں گے، یہ دعا امام زمان بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب بھی یہ کھولنے لگے تو سوچ لیں کہ یہ وہ جملے ہیں جو دہر مبارک صاحب الزمان سے بھی نکلے ہیں اور قلم مبارک دست مبارک امام زمان سے ہم تک پہنچے ہیں۔ کیوں جان قربان نہ جائے، کیوں عقیدہ بندگی کی طرف نہ جائے، کیوں انسان قربان نہ ہو جائے اس خوبصورت انٹروڈکشن اور مناجات پر جو حقیقت ہے بندگی کی۔ اب کیا فرماتے ہیں مولا؟ ان معانی کے واسطے سے جن کے واسطے سے تجھے تیرے ولی امر پکارتے ہیں۔ ولاۃ امر کا ولی امر کون ہے؟ اولو الامر۔ اولو الامر کون ہے؟ تمام اہل بیت اطہار اولو الامر ہیں۔ کیا؟ المامونون علی سر کا، کون ہے؟ تیری امانتوں کے رازدار ہیں۔ بات خدا سے ہو رہی ہے، معانی کون، رازدار کون، ولی امر اولو الامر کون؟ المستبشرون بامرک، اور امانت دار تیرے امر کی خوشخبری پانے والے، تیری قدرت کی توصیف کرنے والے اور تیری عظمت کا اعلان کرنے والے۔ المعلنون لعظمتک اسألک بما نطق فیہم من مشیئتک فجعلتہم معادن لکلماتک، جنہیں قرار دیا ہے تو نے اپنے کلموں کا خزانہ۔ یہ اللہ کے کلمات کا خزانہ کون ہے؟ جنہیں تو نے قرار دیا ہے، ان کے واسطے سے دعا مانگنا رجب میں، یعنی جو اللہ کے کلمات کے خزانے ہیں ان کی معرفت رکھنا رجب المرجب میں، انہیں پہچاننا، اولو الامر کو پہچاننا، اللہ کی امانتوں کو سنبھالنے والوں کو پہچاننا، جو اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی خوشخبریاں دینے والے ہیں ان کو پہچاننا۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَأَرْكَانًا لِلتَّوْحِيدِك، تیری توحید کے ارکان ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے کلمات کی خزانے جنہیں تو نے بنایا اور اپنی توحید کی آیات، یعنی توحید اس وقت تک، بندگی اس وقت تک اللہ کو قبول نہیں جب تک ہم اللہ کی آیات کے اس حسن کو، اس وجود کو نہ پہچان لیں، نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی پھر وہم ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ سراب کی عبادت نہ کرو، دور سے جو سڑک چمکتی ہوئی پانی نظر آتی ہے وہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وہم کی پرستش نہ کرو، خدا معانی کے بغیر وہم ہے، پرستش نہیں ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی جب تک معانی کو تم نہیں پالو گے۔ تو اب اگر مولا علی ابن الحسین کی طرف جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اما المعانی، معانی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ پوری دعا کی طرف جاؤں گی تو جو ہے یہ وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، اور میرے لیے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے میں سارے لفظوں کو ایک ایک کر کے آپ کے پاس بیان کروں، لیکن
اس ایکچول فاؤنڈیشن ایکچول چیز کو اگر آپ اپنے دل میں لے لیں گے تو انشاءاللہ آخرت قیامت میں ہماری ملاقات ہوگی. اما المعانی، کیا ہے معانی؟ وَنَحْنُ مَعَانِيهِ، امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن حسین فرماتے ہیں وَمَظَاهِرُ فِيكُمْ. معانی کون ہیں؟ جن معانی کے لیے امام زمان فرما رہے ہیں کہ ان کا واسطہ دے کے ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، جو اللہ کی توحید کے ارکان ہیں، جو اس کے کلمات کے خزانے ہیں، جو اس کے اولو الامر ہیں، ان کے ذریعے سے مانگنا کسی بھی چیز کے لیے. لا تعطیل لہا فی کل مکان، جن کا وجود کبھی تعطیل میں نہیں. ہم یہ کام اب چھٹی ہوگی، نماز پڑھ لی تو کام ختم ہوا، اب دوسرا کام کر لیتے. یہ اتنے نور الہی سے کنیکٹڈ ہیں کہ کبھی معطل، تعطیل، چھٹی، ڈسٹینس، فاصلہ، فرق نہیں آتا. یہ ایسے مقام لا تعطیل لہا فی کل مکان یعرفک بہا من عرفک لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ پہ انسان مر مٹتا ہے، اس کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے. انسان، یہ ہے فنا کی منزل، یہ ہے وہ منزل جہاں لفظ انسان کو پرو کے لے جاتے ہیں اور انسان کے سامنے دنیا بے وقت ہو جاتی ہے. کہا ایسے سوال کرو، کرتا ہوں تیری اس مشیت کے واسطے جو ان کے حق میں گویا، پس تو نے ان کو اپنے کلمات کی کانے بنایا، اپنی توحید کی آیات بنایا اور مقامات کے ارکان کو جو کسی جگہ بھی اپنے فرض کے ادا کرنے میں سے باز نہیں رہتے ہیں، جو تجھے پہچانتا ہے ان کے ذریعے پہچانتے ہیں، اور ان میں تجھ میں کوئی فرق نہیں. اللہ لا فرق بینک و بینہا. اللہ اکبر. یہاں انسان ختم ہو گیا. مگر کیا ہے؟ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک. مگر یہ کہ نہیں فرق، مگر یہ کہ وہ تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں. باقی نوروں کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو پہچاننا ہے، بندگی کرنی ہے تو ان کے ذریعے ہوگی، یہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اب یہاں پر جب تک ہم مظاہر اللہ کے پیچھے نہیں جائیں گے، مظاہر الہی کو نہیں پہچانیں گے، جب تک معانی الہی کو نہیں پہچانیں گے، جب تک جو ہے ہم معادن کلمات کو نہیں پہچانیں گے، ارکان توحید کو نہیں پہچانیں گے، اولو الامر کو نہیں پہچانیں گے، ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، تب تک ہمیں خدا کی بندگی اور معرفت حاصل نہیں ہوگی. یہاں پر اس خطبے کو لے لے جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا المعانی، میں معانی ہوں. اور ایک اور خطبے میں جہاں پہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ ام المعانی. اب یہاں اس مقام پر ہم آگئے کہ جہاں تمام رب العالمین کے اسماء الحسنہ کے معانی کو امام زمانہ کے لیٹر کے ذریعے پہچانے، اور اس وسیلے کے ذریعے جو حبل اللہ ہے، یہ مہینہ جو اللہ نے قرار دیا اپنے اور بندوں کے درمیان بندگی کے لیے، اس بندگی میں جب تک حبل اللہ نہیں ہوں گے، ارکان توحید نہیں ہوں گے، آیات الہی نہیں ہوں گی، اولو الامر نہیں ہوں گے، اہل بیت نہیں ہوں گے، ائمہ معصومین نہیں ہوں گے، وقت کے امام نہیں ہوں گے، اول تا 12 وہ اماموں کا وہ تسلسل شامل نہیں ہوگا، تو کسی کی عبادت، کسی کی دعا، کسی کی بندگی، کسی کا سجدہ، کسی کا روزہ، کسی کی تسبیح، کسی کا ذکر قبول بدرجہ قبولیت نہیں ہے. تو اب یہاں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں معانی، یعنی میں ہوں معانی. تو ابویت پہ اور امیت پہ، یعنی باپ کی منزل میں مولا علی اور ماں کی، جب ام المعانی میں ماں کی حیثیت میں کہتے ہیں ابوہ نور و ام الرحمہ. دونوں مقام میں پوری کائنات میں بندگی کرنے والوں کے باپ مولا علی علیہ السلام اور ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب یہاں پر جب اگر اس علم کی تلاش میں اگر ہم جائیں گے تو اس علم کی تلاش میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ وہ علم ہے، یہ وہ معانی ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. اور پھر وہ قرآن کی آیت جس میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس میں فرار کریں گے ماں باپ بچوں کو دیکھ کر، بھائی رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر فرار کریں گے. اور پھر کیا ہے نسبتوں میں، یہاں پر فقط
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम नस्ब जो हैं मुनक़ते हो जाएंगे इल्ला हसबी व नसबी, मगर इनका हस्ब। और नबी पाक का हस्ब व नसब कौन क्या है? फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो ये जो मुनाजात, ये जो मारिफत है, ये सीना बे सीना, सीना बे सीना, मारिफत इमाम, मारिफत मासूम, मारिफत अहले बैत अतहार, मारिफत मानी परवरदिगार, मारिफत मज़ाहिर परवरदिगार, मारिफत उलुल अम्र, मारिफत आयात इलाही, अरकान इलाही, अज़मत इलाही, इन सब की मारिफत सीना बे सीना जब हमारी नस्लों तक जाए तो वो बाप और माँ की निस्बत में जो ताल्लुक़ और मोहब्बत और मवद्दत के ज़रिए हम मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जुड़ते हैं, तो वो लोग जो सीना बसीना इस नूर को, इस इल्म को, इस मारिफत को क़यामत तक नहीं लेके जाएंगे, वो अपने मजाजी रिश्तों को देखकर फरार करेंगे। लेकिन हकीकी रिश्तों में अगर सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जुड़े हैं इस इश्क और मवद्दत के ज़रिए, इल्म के ज़रिए, तो अपने अपने वक्त के इमाम के साथ फिर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो खातून महशर हैं, फिर वो अपनों को अच्छी तरह पहचानती हैं। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। और फिर यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिही, फिर वही है कि इनकी मदद से मुअमिनीन को खुशखबरी दी जाएगी। आइए रजबुल मुरज्जब में हकीकत से मानी की तरफ जाएँ। लब्बैक या ज़हरा कहने वालों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदा की कसम ये वो इल्म है, ये वो उसूल है, ये वो मानी है जो वक्त के इमाम हम सब के मुंतज़िर हैं। आइए हम अपनी दुनियादारी को थोड़ा कम करें, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकारें तो मैं आऊँ। इस मुनाजात को रजबुल मुरज्जब में इकट्ठे होकर वक्त मुकर्रर करें, अपने अपने घरों से छोटी सी मुनाजात है 1 सफ़े की, इकट्ठे पढ़ें ताकि हमारी आवाज़ें क़ल्ब नाज़नीन साहिब ज़मान तक पहुँचे और खुदावंद मुताल हमारी मुश्किलात को वक्त के इमाम के ज़हूर के साथ आसान फरमाए। परवरदिगारा शब जुमा है, हमने जो भी इल्म, जो भी कुरान, मौला की बातें, मौला की मुनाजात, अपने वक्त के इमाम का ख़त आपसे शेयर किया है, परवरदिगारा हमें तौफ़ीक दे कि हम इसकी मारिफत रखें। इस ज़िक्र के सदक़े में हमारे मरहूमीन जो आलम बरज़ख में हमारी दुआओं का इंतज़ार कर रहे हैं, जितने हमारे साथ लोग शामिल हैं, लब्बैक अदारा के जितने मेंबर्स हैं, उनके मरहूमीन की आलम बरज़ख में आज की इस नशिस्त का सवाब पहुँचा कर उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा उन्हें जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। जितने भी नाम बनाम लोग हमारे अज़ीज़ अक़रबा नज़दीक, सब हमारी बहनें जो इल्तिमास से दुआ कहते हैं, सब के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए शब जुमा हमारी इस नशिस्त को हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी का ज़रिया करार दे। इस इल्म को हमारी ज़िंदगी मारिफत नूरानियत के लिए आखिरत में नजात करार दे। अल्लाहुम्मा जअलना मा मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़ी कुल्लि आफ़ियतिन व बला व जअलना माहुम फ़ी मवातिन कुल्लिहा व ला तुफ़र्रिक़ बैनना व बैनहुम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।